أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 5ویں تاریخ ہے اور 5واں دن ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں روزانہ رمضان مبارک کی دعائیں اور ان کا ثواب اور 5ویں دن اللہ تعالیٰ جو بندگان خدا کو امت رسول کو عطا کرنے والا ہے وہ ساری چیزیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے جن کے ورثہ نے، جن کے لواحقین نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کار خیر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے ثواب رکھتی ہیں۔ مرحومین ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جیسے کوئی پردیس سے ہمارے ہاں آتا ہے تو ہمیں امید رہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا لا رہا ہے، کیا تحفہ لایا، کیا ہدیہ لایا۔ ایسے ہی ہمارے مرحومین کو انتظار رہتا ہے کہ ہمارے ورثہ نے کیا بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حصہ لیا۔ اپنے مرحومین کو یاد کرنے ایک ایسی نیکی ہے جس میں جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے۔ مرحومین جو ہے وہ دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہم زندگانی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فخر و مباحات کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ورثہ نے ہمیں یاد رکھا ہے، آنے کے بعد رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ مرحوم و مغفور سید مرتضیٰ علی ابن دلاور حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضیٰ علی، مرحوم و مغفور سید سبط حسن ابن سید نثار حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحوم و مغفور علی حیدر ابن علی صغیر، مرحومہ مغفورہ شاہجہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم و مغفور سید محمد سبطین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس، مرحوم و مغفور سید علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، مرحوم و مغفور شیخ حسین، مرحومہ و مغفورہ حاجیہ زہرا، مرحوم و مغفور ابوالحسن ابن اعجاز حسین اور تمام علماء، خطبہ، ذاکرین، طلاب عزیز، محبان اہل بیت، عزادار اور مومنین و مومنات کی ارواح کو سورہ فاتحہ کی التماس کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ میسر فرما۔ آج رمضان المبارک کا 5واں دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر روز کا ثواب الگ الگ ہے اور ہر روز کی دعا بھی الگ الگ ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں یہ بیان کیا تھا کہ الگ الگ دعائیں، الگ الگ ثواب، یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ روزانہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے
اور روزانہ کے لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو پروردگار عالم ہم سے چاہ رہا ہے، جو رسول اور آل رسول ہم سے چاہ رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو تیزیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج 5 رمضان المبارک ہو گئی۔ آج کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو امت محمدیہ کو، مومنین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے والا ہے، انعام و اکرام ملنے والا ہے، اسے بیان کرتے ہوئے رسول نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ 5ویں دن جنت الماوا، جنت کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں، جنت نعیم ہے، جنت ماوا ہے، اور بھی جنت کے نام لیے گئے ہیں۔ تو آج کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جنت ماوا میں سے ہزار تم کو عطا کرے گا۔ ہزار کا مطلب ہوتا ہے 10 لاکھ۔ 10 لاکھ جو ہے جنت میں جگہ عنایت کی جائے گی، اور ہر شہر میں 10 لاکھ شہر عطا کرے گا پروردگار جنت ماوا میں، اور پھر ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا سے مشابہت نہیں رکھتی ہوں گی۔ آج پروردگار عالم ہمیں کیا نواز رہا ہے؟ جنت المأوا میں 10 لاکھ جو ہے شہر، اور ہر شہر میں 70,000 گھر، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہیں، اور یہ ایسی غذا ہوگی کہ کسی دوسری غذا سے مشابہت نہیں رکھتی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں نواز دے گا وہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا، وہ کوئی حکومت نہیں دے سکتی، وہ کوئی ریاست نہیں دے سکتی، وہ کوئی مملکت نہیں دے سکتی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز سکتا ہے، اس لیے کہ یہی سب سے بڑی ذات گرامی ہے۔ دنیاوی دسترخوان ہمارے سامنے سجے ہوئے ہیں، سحر کے وقت بھی دسترخوان لگا ہوا ہے، افطار کے وقت بھی لگا ہوا ہے، قسم قسم کی غذائیں ہیں۔ شکر پروردگار ہے کہ جو بھی سحر میں ملا اس پہ بھی شکر ہے، اور جو افطار کر رہے ہیں اس پہ بھی شکر پروردگار ہے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے دسترخوان دینے والا ہے، اور اتنا بڑا دسترخوان کہ 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھا رہا ہے، اور اس پر بھی 70,000 چھوٹے دسترخوان ہیں، اور اس پہ یہ کہ 60,000 قسم کی غذائیں ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتی۔ ہمارے یہاں دسترخوان لگتا ہے تو ایک کے بعد دوسری جو ہے مشابہت آ جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم جو آج امت محمدیہ کو اور مومنین کو نوازنے والا ہے، اور دسترخوان 70,000 دسترخوان پر 60,000 غذائیں جو دینے والا ہے، اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کریں گے، مشابہت نہیں ہوگی، ہر ایک الگ کوالٹی کا ہوگا، ہر ایک غذا الگ ذائقے کی ہوگی، ہر ایک غذا کا مزہ جو ہے وہ الگ ہوگا، منفرد ہوگا۔ تو اگر ہمیں جنت کے غذا چاہیے، جنت کا دسترخوان چاہیے، جنت کا شہر چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں پاک و پاکیزہ بننا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں رسول اور آل رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جس کے سامنے مشن بڑا ہوتا ہے وہ ہر کام کر گزرتا ہے، جس کے سامنے اگر یہ ثواب درکار ہے کہ ہمیں یہ ثواب ملنا چاہیے جو آج کے دن ملنے والا ہے، تو انسان پرہیزگاری دکھلائے گا،
انسان تقوی الہی دکھلائے گا، انسان ذوق و شوق دکھلائے گا، انسان حوصلہ دکھلائے گا، انسان آمادگی دکھلائے گا۔ کیوں؟ اس کے سامنے یہ ہدف ہے کہ آج یہ ملنے والا ہے، کہیں ہماری کوتاہی کی بنا پر، کہیں ہماری ناکامی کی بنا پر اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ تو جس کو خواہش ہوگی کسی بڑے کو حاصل کرنے کے لیے، وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیے گا۔ تو اگر ہمیں جنت المأویٰ میں جو ہے 10 لاکھ شہر چاہیے، اور ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں، اور ہر گھر میں جو ہے 70,000 دسترخوان ہوں، اور ہر دسترخوان پہ 60,000 قسم کی غذائیں ہوں، تو کیا ہمیں دنیا میں پرہیزگاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں تقوی الہی نہیں قبول کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی نہیں دکھانا چاہیے؟ کیا ہمیں خدا رسول کے اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں وقت پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا ہم غریبوں کی مدد نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کر لے جائیں اس پہ آمادگی دکھلانے، تو یہ بڑے بڑے ثواب، بڑی بڑی جزا، بڑا بڑا انعام ہمیں ملنے کے لیے تیار ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار، آج جو بندگان خدا کو پروردگار عطا کرنے والا ہے، اس میں ہم سب کا شمار فرما، اور خاص طور سے ان مرحومین کو بھی ان ثواب میں شامل فرما جن کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے یہاں پر نام دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی جو دعا ہے، اس دعا کی جانب توجہ کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ پروردگار ہمیں آج کیا نوازنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین قانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں قرار دینا، استغفار کرنے والوں میں میرا شمار کر دے۔ آج کے دن اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں قرار دینا۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دینا۔ تیرے مقرب بندے جو ہیں، تیرے ولی مقرب جو ہیں، تیرے اولیاء جو ہیں، ان سے نزدیک ہونے کی ہمیں توفیق عنایت کر دینا، اور یہ اپنی محبت کے ذریعے سے کرنا، اور یہ تیرے رحم و کرم کے ذریعے سے میں سوال کر رہا ہوں۔ بے رحمتے کا یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات گرامی۔ تو آج کی دعا میں جو جملے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا شمار مستغفرین میں ہو، استغفار کرنے والوں میں ہو، توبہ کرنے والوں میں ہو، اور ہمارا شمار اس میں ہونا چاہیے جو بندگان خدا ہیں، صالحین بندے ہیں، خالص بندے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، بندے مومن ہیں، بندے صالح ہیں۔ اور آج کے دن جو ہے اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں ان میں اپنا شمار ہونے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں بندہ دعا کر رہا ہے۔ تو پہلا جملہ جو دعا کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شمار استغفار کرنے والوں میں قرار دیں۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، توبہ کرنا۔ یہ توبہ استغفار جو ہے یہ بڑی جزا رکھتے ہیں، بڑے ثواب رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی توبہ استغفار کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ توبہ استغفار کا فائدہ بھی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے توبہ استغفار کا راستہ کھولا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اپنی عبادت کے عوض پروردگار سے جو صلہ مانگا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اختیار دے دے۔ پروردگار نے اسے اختیار دیا تھا اس کی عبادت کے صلے میں،
جو اس نے ایک سجدہ کئی کئی سالوں تک کے لیے کیا تھا، جو ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا، اور جس نے آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کیا، اس نے اپنی عبادت کا صلہ مانگا تھا، اور پروردگار عالم نے اسے دیا اور کہا وقت معلوم تک کی تجھے مہلت دے دی۔ اس نے کہا میں بہکاؤں گا۔ پروردگار نے کہا جا بہکا لے، دائیں سے بہکا لے، بائیں سے بہکا لے، آگے سے بہکا لے، پیچھے سے بہکا لے، چاروں سمت اس نے بہکانے کے لیے اختیار میں لے لیا۔ شیطان یہاں تک آ جاتا ہے کہ ہمارے خون میں بھی رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آیا ہے، تعلیمات اہل بیت میں ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تاکہ شیطان تمہارے اس کام میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، شیطان تمہارے کام میں شامل نہ ہو۔ اگر ہم نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو جو کام ہم کریں گے اس میں شیطان شریک ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگین یہ کہتے تھے کہ جو بچہ شرارت کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہتے تھے لگتا ہے بغیر بسم اللہ کا ہے۔ یہ فقط کہتے نہیں تھے بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر موقع پر تمہیں جو ہے شیطان سے پناہ مانگنی ہے اور بسم اللہ سے شروعات کرنی ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو شیطان وہاں پہ شامل ہو جائے گا۔ شیطان کو بھگانا ہے۔ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی آیات آئی ہیں کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پروردگار عالم نے بتا دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کھلا ہوا دشمن کون ہے۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، پوشیدہ چھپا ہوا دشمن نہیں بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر جگہ، ہر طریقے سے بہکانے کے لیے تیار ہے۔ شیطان کے بہکانے کے راستے بہت ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ فقط نیکیوں سے بہکائے گا، نمازوں سے بہکائے گا، روزہ رکھنے سے بہکائے گا، حج کرنے سے بہکائے گا۔ کہیں کہیں ایمان کے معاملے میں بھی بہکاتا ہے، کہیں کہیں عقیدے کے معاملے میں بھی بہکاتا ہے، کہیں کہیں عمل کے معاملے میں بہکاتا ہے، اور کہیں ایسا بہکائے گا کہ تم سے زیادہ عمل کروائے گا اور تمہارے اندر یہ پیدا کروا دے گا کہ بس ہم سے بڑا تو عابد کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ پناہ مانگیں اور بسم اللہ، اور اس کے بعد کام شروع کریں۔ استغفار ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ استغفار کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھا نہیں جاتا بلکہ اسے ایک دن کا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ توبہ استغفار کر لے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، شفیق ہے، رحیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، اسے فوراً لکھنے بھی نہیں دیتا۔ ابھی ٹھہرو، ابھی انتظار کرو، میرا بندہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، نادم ہوگا، پشیمان ہوگا۔ ایک دن کا موقع دیا جاتا ہے، صبح کو کیا شام تک کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر شام تک اس نے توبہ استغفار نہیں کیا تو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر استغفار کر لیا تو یہ گناہ جو کیا تھا وہ نہیں لکھا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ استغفار کرنے کے فائدے بہت ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ ہود میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ جناب ہود فرماتے ہیں اے میری قوم والو، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو،
توبہ یعنی پلٹنا، استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھنا، نادم ہونا، پشیمان ہونا۔ توبہ یعنی پلٹ آنا، جو گناہ ہو گیا اس سے پلٹ آؤ، جو خطا ہو گئی ہے اس سے پلٹ جاؤ، جو فعل حرام کیا ہے اس سے پلٹ آؤ، جو غیبت کیا ہے اس سے پلٹ آؤ، جو حرام کیا ہے اس سے پلٹ آؤ، باقی رہنا نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، واپس آ جاؤ۔ یہ کب واپسی ہوگی؟ جب ندامت ہوگی، جب احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، شیطان کے بہکائے میں کیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی جناب ہود اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار کی بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، تاکہ وہ تمہیں آسمان سے بارش جو ہے تمہاری طرف بھیجے اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے، اور حق سے منہ نہ پھیرنا اور گناہ نہ کرنا، مجرمین میں نہیں ہو جانا۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ رحمتوں کی بارشیں کرے گا، اللہ ہماری قوت میں اضافہ کرے گا، ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم طاقتور ہو جائیں، ہماری قوت میں اضافہ ہو، ہمارے اوپر رحمت الہی کا نزول ہو؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ہر لمحہ استغفار کرنا چاہیے، خاص طور سے نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے، خدا اس کے لیے ہر غم اور تنگی کے وقت میں کشائش پیدا کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ہر تنگی، رزق کم ہے، پیسہ کم ہے، روزی کم ہے، یہ تنگی جو ہے یہ استغفار کے ذریعے سے پروردگار عالم اس میں کشائش کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اور توبہ استغفار بہترین عبادت ہے۔ لیکن فقط یہی نہیں ہے کہ ہم نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا تو بس یہی استغفار ہو گیا، یہی توبہ ہوگی، نہیں، بلکہ توبہ استغفار یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں۔ استغفار کی شرطیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ شرط، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا محکم عزم ہو، کہ جو غلطی ہو گئی ہے اب آئندہ نہیں ہوگی، یہ استغفار ہوتا ہے۔ اور استغفار میں جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح پاک دامن ہو جائے کہ کوئی مواخذہ نہ رہ جائے۔ ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، حقوق خدا کی پامالی ہوئی، اور استغفار کر رہے ہیں۔ ہم بندگان خدا کا حق مار رہے ہیں اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، تو کیا استغفار قبول ہوگا؟ کیا یہ ہماری توبہ قبول ہوگی؟ ہم نے لوگوں کا حق مار لیا ہے، یتیموں کا حق مار لیا ہے، غریبوں کا حق مار لیا ہے، بیواؤں کا حق مار لیا ہے، والدین کا حق مار لیا ہے، بھائی بہن کا حق مار لیا ہے، بیوی بچوں کا حق مار لیا ہے، سماج کا حق مار لیا ہے، عالم کا حق مار لیا ہے، مومنین کا حق مار لیا ہے۔ سارے حقوق کی فہرست ہے۔ ان تمام حقوق کو مارنے کے بعد ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں تو کیا یہ ہمارا استغفار قبول ہو جائے گا؟ نہیں، استغفار کے مرحلے میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ مخلوقات کے حقوق کو ادا کرو، اس کے بعد استغفار کرو۔ غلطی جو ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دو، پہلے اس کا حق ادا کر دو، اس کے بعد استغفار کرو کہ غلطی ہو گئی ہے۔ کسی کا مال لے لیا ہے، پہلے مال واپس کر دو، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اپنے عزیزوں کا حق مارا ہے، جائیداد ماری ہے، پہلے اس کی واپس کر دو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو ہے استغفار کرو۔ استغفار میں شرط بیان کی گئی ہے کہ پہلے حق ادا کر دو، اس کے بعد جو ہے دامن پاک و صاف ہو جائے تاکہ کوئی مواخذہ نہ رہ جائے، اس کے بعد استغفر اللہ کرو۔ واقعاً یہ استغفار جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا، اس کے بعد استغفار کرے گا، تو اس کے استغفار کا جذبہ ہی الگ ہوگا۔
اس میں خلوص ہی الگ ہوگا۔ اور لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، آج کی دنیا میں تو سب ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، جس کا حق مارا جا رہا ہے، جس کے نام پہ کھایا کمایا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہے حق مار کے استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے استغفار میں خلوص نہیں ہے، ہمارے استغفار میں جو ہے مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ پہلے حق کو ادا کرو، اس کے بعد استغفار کرو۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ علی بن حمزہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے درباری کاتبوں میں سے ایک شخص میرا رفیق تھا، دوست تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تم ہمیں لے چلو۔ تو علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے امام سے اجازت چاہی، اور جب امام نے اجازت دے دی تو میں اس کو لے کر جو ہے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ علی بن حمزہ صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سلام کر کے گوشے میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو میرے ساتھ آیا ہوا تھا وہ بھی سلام کر کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر کہنے لگا اے فرزند رسول، میں ایک مدت تک بنی امیہ کے دربار میں مالی امور کا حساب و کتاب لکھنے والوں میں سے تھا، اور اس دوران میں نے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے لیے خوب دولت کمائی ہے۔ کس نے کہا؟ جو معاویہ کے دربار میں لکھنے پہ مامور تھا، حساب و کتاب لکھتا تھا، اور اس کے ذریعے جو اس کی سیلری تھی، جو تنخواہ تھی، اس میں جو ہے اس نے خوب حلال و حرام ملایا، حلال طریقے سے بھی کمایا، حرام طریقے سے بھی کمایا، جائز ناجائز ہر طریقے سے۔ بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں بس کمائی ہونا چاہیے، کوئی بھی ذریعہ ہو۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے امام کی بارگاہ میں لے چلو۔ امام کی بارگاہ میں جب علی بن حمزہ صاحبی امام لے کر آئے تو اس نے امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا، فرزند رسول، میں ایک زمانے تک بنی امیہ کے دربار میں مالی امور کا حساب و کتاب لکھنے والوں میں سے تھا، اور اس دوران میں نے بہت حلال و حرام کمایا ہے، خوب دولت کمائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کے پاس تم جیسے بعض حساب و کتاب لکھنے والے، بعض لوگوں سے مال و دولت اکٹھا کرنے والے، بعض تلوار لے کر میدان جنگ میں ان کی حمایت کرنے والے، بعض ان کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے نہ ہوتے تو ہرگز بنی امیہ ہمارا حق غصب نہ کرتے۔ امام نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اور یہ کام فقط امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ دعائے صنم قریش وظائف الابرار میں مل جائے گی، کبھی اسے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہے، کبھی اس کو پڑھیے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں پر کس طریقے سے لعنت کی ہے، اور اس میں امام نے فرمایا کہ ان کا ساتھ دینے والوں پہ بھی لعنت ہے، ان کے راہ پہ چلنے والوں پہ بھی لعنت ہے، اور ان کے اجتماع میں شریک ہونے والے ہر طرح سے مولا نے لعنت فرمائی ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی انسان دشمنوں کا ساتھ خاموشی سے دے دیتا ہے، کبھی حمایت سے دیتا ہے، کبھی حاضر ہو کر دیتا ہے، کبھی لوگوں کو روک کر دیتا ہے، کبھی پیسوں کے ذریعے دیتا ہے، کبھی اشاروں سے دیتا ہے، کبھی خطوط سے دیتا ہے، کبھی میسج سے دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں کیا نہیں ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو روکا جاتا ہے، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ان کی مجلس میں نہیں جانا، ان کے جشن میں نہیں جانا، اس عزاداری میں نہیں ہونا، اس شب بیداری میں نہیں جانا، وہاں نماز نہیں پڑھنا، اس دربار میں نہ جانا۔ یہ ہر زمانے میں رہا۔
حق سے روکنے والے اسی طریقے سے ہیں، کوئی فون کے ذریعے روکتا ہے، کوئی سورس کے ذریعے سے روکتا ہے، کوئی جاب کے ذریعے سے روکتا ہے، کوئی میسج کے ذریعے سے، کوئی رشتہ داری کے ذریعے سے، کوئی دوستی کی وجہ سے روکتا یا نہیں روکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے ہر اس شخص پر لعنت کی ہے جن لوگوں نے اہل بیت کو ساتھ نہیں دیا، اور دشمنان نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، چاہے جس طریقے سے، خاموشی سے ساتھ دیا ہو، شریک ہو کر ساتھ دیا ہو، افواہوں میں شامل ہو گئے ہوں، دوری اختیار کی ہو، ان کو مانا ہو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستایا ہو، جس طریقے سے ساتھ دیا، سب پر مولا علی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب اس بندے نے کہا کہ میں معاویہ کے دربار میں ایک زمانے تک اس جاب میں تھا اور میں نے حلال و حرام سے خوب کمایا ہے، تو امام نے فرمایا اگر بنی امیہ کے پاس تم جیسے حساب و کتاب لکھنے والے، مال و دولت اکٹھا کرنے والے، تلوار لے کر میدان جنگ میں ان کی حمایت کرنے والے اور ان کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے نہ ہوتے تو کبھی بھی ہمارا حق نہ مارا جاتا۔ یعنی کہ اگر ہمارا حق مارا گیا ہے تو اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے ان کا جاب کیا ہے، جنہوں نے ان کے مجمع میں شرکت کی ہے، جنہوں نے بھیڑ جمع کی ہے، جنہوں نے افواہوں کا بازار گرم کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم جیسے لوگ نہ ہوتے تو کبھی بھی بنی امیہ ہمارا حق غصب نہ کرتے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم استغفار اسی وقت کریں جب لوگوں کے حقوق کو ادا کر لیں۔ بہت سے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، زن و شوہر کے حقوق ہیں، سماج کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرو، کسی کے حق کی پامالی نہ کرو۔ آج حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہے، حقوق کو پامال نہ کرو اور اس کے بعد جو ہے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آج کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مجھے استغفار کرنے والوں میں شامل کر لے۔ تو استغفار کرنے والوں میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں، جو آج کی مخصوص دعا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم جن کے حق کو پامال کیے ہیں ان سے معافی تلافی کر لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کے حق کو دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ تب توبہ قبول ہونے والی ہے۔ آج کی دعا میں جو جملہ دوسرا ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اے اللہ آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں قرار دے۔ اللہ کے خاص بندوں میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب خدا کا جو ذریعہ مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تم پر سچا اخلاص اور حسن یقین لازم ہے، کیونکہ یہ دونوں مقربین کی بہترین عبادت ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کے خالص بندے بننا چاہتے ہیں، صالحین بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص پیدا کریں، خلوص۔ جو کام بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے عبادت خدا ہو یا عبادت بندگی ہو۔ عبادت بہت طریقے سے ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، طریقے الگ ہیں، کسی میں صرف خدا کے لیے ہے، کسی میں بندوں کے لیے ہے، کسی میں اپنے لیے ہے، یہ ساری عبادت ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، خمس نکال رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص، نیت پاک و صاف ہونا چاہیے۔
اور حسن یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں بہترین جزا دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے تو آئیں، نہ خلوص پایا جائے، نہ خدا کی بارگاہ پر یقین رکھا جائے، تو یہ نماز کس کام کی ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن خلوص نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، حج تو کر رہے ہیں لیکن حج میں خلوص نہ ہو، اللہ کی ذات پر حسن یقین نہ ہو، زکوٰۃ تو نکال لیں لیکن اخلاص نہ ہو، حسن خلق نہ ہو، حسن یقین نہ ہو، خمس نکال رہے ہیں اس میں خلوص نہ ہو اور اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ سے قربت نہیں ہوگی، اللہ کے مقرب بندے نہیں بنیں گے، صالحین بندوں میں شمار نہیں ہوگا۔ صالحین بندوں میں اگر اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس میں خلوص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ بہترین جزا تو اللہ دینے والا ہے۔ لیکن آج اپنے ماحول میں دیکھ ڈالیے، ہر کام میں ریاکاری ہے اور ہر کام جو ہے بغیر یقین کے ہے، خدا پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا بندوں پہ یقین کیا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ اگر ہم مقرب ترین بننا چاہتے ہیں، صالحین بندہ بننا چاہتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ سچا اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ بہترین صلہ دے گا، بہترین جزا دے گا۔ یہ دو چیزیں اگر اپنا لوگے، لازم کر لوگے اپنے لیے، تو تمہیں اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شمار ہونے کی توفیق مل جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، تم میں سے خدا سے زیادہ قریب وہ ہے جو اخلاص کے لحاظ سے وسعت رکھتا ہو، جس کا اخلاص سب سے اچھا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا ہے۔ تو آج کی دعا میں یہ ہے کہ ہمارا شمار تیرے صالحین بندوں میں ہو جائے اور ہمیں جو ہے اولیاء مقربین میں قرار دے۔ تیرے بارگاہ میں جو لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ ہوں گے وہ مخلص بندے ہی ہو سکتے ہیں، ریاکار تو نہیں جا سکتا، دکھاوا کرنے والا تو نہیں جا سکتا، مخلص ہی بندہ جائے گا، جسے خدا کی ذات پر، خدا کے کرم پر، خدا کے لطف پر، خدا کی جزا پہ، خدا کے ثواب پر یقین ہوگا، وہی خالص بندہ ہوگا۔ تو اس اولیاء مقربین میں شامل ہونے کے لیے جو ہے دعا کی جا رہی ہے، اللہ کی ذات سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ آج کی دعا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ خدا ہماری اس خدمتوں کو قبول کرے، اور یہ سب چیزیں ہم تک پہنچی ہیں تو احسان حسین ابن علی ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، یزید اسلام کے نام و نشان کو مٹانا چاہتا تھا، اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنا چاہتا تھا، حسین اسلام کی شکل و صورت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، نماز بدل دی گئی، روزے بدل دیے گئے، حج بدل دیے گئے، قرآن کے ترجمے بدل دیے گئے، مفاہیم بدل دیے گئے، معصوم سے دور رکھا گیا، آل رسول سے دور رکھا گیا۔ حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو یہ احسان حسین ابن علی ہے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے کیسے کیسے ملے، وہ حر جس نے لجام فرش پر ہاتھ رکھا تھا، جو گھیر کر کربلا کے میدان میں لایا تھا، اور جب شب عاشور آئی ہے تو حر پریشان ہے۔ حر کی پریشانی کا سبب کیا تھا؟ حر اپنے کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، حر اپنے کو جنتی دیکھنا چاہتا تھا، لہذا وہ پریشان ہے کہ ایک طرف آل رسول ہیں
اور ایک طرف جو ہے ان کے دشمن ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا اور اس نے توبہ استغفار کا سہارا لیا۔ امام نے کربلا کے میدان میں ہر کردار دکھلایا ہے، ہر کردار امام نے پیش کر دیا۔ کربلا ہر درس، ہر پیغام دیتی ہے۔ ہر شب عاشور تڑپتا رہا، بے چین رہا، اور جب صبح عاشور ہوئی ہے تو نکلا ہے، اور جب نکلا ہے تو بیٹے نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں یہ لشکر چھوڑ رہا ہوں، میں یہ جاہ و جلال چھوڑ رہا ہوں، یہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں، یہ حکومت چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے کو جنت و جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے سامنے جنت و جہنم ہے۔ خدا کی اطاعت ہے تو جنت کا راستہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے تو جہنم کے دروازے ہیں۔ آل رسول سے محبت ہے تو جنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں، آل محمد سے اگر دوری ہے تو جہنم کے راہ پر ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے بھی جنت و جہنم کے راستے ہیں، ہمیں بھی اختیار کرنا ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اے کاش حر جیسا یقین ہمیں بھی مل جائے، حر جیسی توبہ ہمیں بھی مل جائے۔ حر نکل رہا ہے، صبح عاشور نکلا ہے، اور جب نکلا تو بیٹا بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا، غلام بھی آ گیا۔ کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں پٹی باندھ دو، امام کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اپنے سر کو قدم حسین پہ رکھ دیا۔ مولا کیا خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ امام کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر دو، امام تمہیں سر بلند کر دیں گے۔ امام نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ حسین فرماتے ہیں میں نے بھی معاف کر دیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کر دیا۔ ہمیں حسین سے قریب اگر ہونا ہے تو آؤ استغفار کا سہارا لو، آؤ توبہ کا سہارا لو۔ مولا تیری بارگاہ میں خطا کار آئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں۔ مولا آپ نے اسلام کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں، تیر و تلوار کے زخم لگے ہیں، لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دی۔ اے میرے مولا اور آقا، وہی حوصلہ، وہی جذبہ ہمیں بھی دے دے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، دین کی ترقی کے لیے کام کریں، دین کے پرچم کو لہرانے کے لیے کام کریں۔ اے مولا اس در پہ آ گئے ہیں، اب ایسی توفیق مل جائے کہ کبھی بھی در حسین سے جدائی نہ ہو۔ اے مولا وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا جب آپ کربلا کے میدان میں فوج یزید کے سامنے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ اے میرے مولا ہم بھی روزے سے ہیں، روزے میں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن شام کو پانی مل گیا۔ آپ کا اصغر 3 روز کا بھوکا پیاسا تھا، اکبر بھی پیاسے تھے، عباس بھی پیاسے تھے، بنی ہاشم کی ہر فرد پیاسی تھی، اصحاب و انصار پیاسے تھے۔ حسین نے کسی کے لیے پانی نہیں مانگا، لیکن اپنے لال اصغر کے لیے پانی مانگا۔ مولا کی مصلحت شاید یہی رہی ہو کہ میں دشمنوں کی حقیقت کو دکھلانا چاہتا ہوں، میں فوج یزید کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہتا ہوں۔ اگر آج اصغر کے لیے پانی نہ مانگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی تاریخ کہہ دے کہ اگر 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا جاتا تو دے دیا جاتا۔ حسین اسی اتمام حجت کے لیے آئے، 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے، اور فوج اشقیاء سے کہتے ہیں میرا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ حسین کا امتحان تو اور آگے بڑھا۔ حسین نے فرمایا اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو جلتی ہوئی زمین پہ اس بچے کو لٹائے دے رہا ہوں۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا، وہ جلتی ہوئی زمین، اس زمین کربلا پہ حسین نے اصغر کو لٹایا، شاید کوئی پانی پلا دے، لیکن کسی نے پانی نہ پلایا۔
حسین نے اپنے اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا، اے میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ جو ہے فوج یزید میں کوہرام برپا ہوا، حرملہ کو تلاش کیا گیا، حرملہ نے تیر چلایا، یہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ بچے نے بے زبانی سے کہا بابا معاف کرنا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، ورنہ یہ تیر آپ کو نہ لگنے دیتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس اعمال کے صدقے میں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اس سورے کا ثواب، اس ذکر کا ثواب، اس دعا اور مناجات، اس مصائب کے صلے میں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، ان کے لواحقین کو دین و دنیا میں سرخرو فرما، کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو دین مبین اسلام پہ ثابت قدمی عنایت فرما، در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان اسلام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔